Travelogue by Irfan. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. مغلیہ سلطنت کے چوتھے شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر. قسط نمبر 4. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں مغلیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ جہانگیر کی. تو چلیے ہمارے ساتھ. مغل شہنشاہ اکبر اور اس کی راجپوت بیوی جودھا بائی کے ہاں شادی کے 11 سال تک کوئی اولاد نہ تھی. پھر صوفی بزرگ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے مرزا نور الدین بیگ محمد سلیم خان رکھا، جو کہ بعد میں شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید 2 بیٹے دانیال اور مراد دیے. شہنشاہ اکبر خود تو ناخواندہ تھا، ان پڑھ تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے اچھا انتظام کیا، لیکن سب بے سود گیا. تینوں بھائی شراب نوشی اور عیش و عشرت کے دل دادا نکلے. شہزادہ دانیال اور شہزادہ مراد دونوں ہی بالکل عین جوانی میں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے. شہزادہ سلیم شہنشاہ اکبر کی موت کے بعد نیا شہنشاہ بنا. اس نے اپنے لیے جہانگیر کا نام منتخب کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو فتح کرنے والا. جہانگیر کی بہت سی لو سٹوریز تھیں، جیسا کہ انارکلی، نور جہاں، اور اس کے علاوہ اس کی کل 20 بیویاں تھیں. شہنشاہ بننے سے کوئی 11 سال پہلے مرزا غیاث بیگ کی بیٹی مہر النساء سے ملا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. شہنشاہ اکبر کے حکم سے مہر النساء کی شادی ایک فوجی کمانڈر علی قلی خان، جس کا بعد میں نام شیر افغن پڑا، اس سے کر دی گئی اور اس کو بنگال میں بھیج دیا گیا. جب شہزادہ سلیم شہنشاہ بنا تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو حکم دیا کہ وہ مہر النساء کے خامد کو قتل کر دے. شیر افغن کی موت کے بعد جہانگیر نے مہر النساء کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا، جسے اس نے ٹھکرا دیا، لیکن 4 سال کی مسلسل کوشش کے بعد وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی. جہانگیر نے اس کا نام نور محل رکھا، جو کہ بعد میں نور جہاں ہو گیا. ناظرین، جہانگیر کی 3 بیویاں زیادہ مشہور تھیں. نمبر 1 راجکماری مہابائی، جس کا نام تھا شاہ بیگم، اور والدہ تھی شہزادہ خسرو مرزا کی. اور دوسری بیوی تھی راجکماری جگت کوسین، جو کہ بیٹی تھی راجا ادے سنگھ کی، اور نام تھا اس کا تاج بی بی بلقیس بیگم، اور والدہ تھی شہزادہ خرم کی، جو کہ بعد میں شہنشاہ شاہ جہان بنا. اور تیسری بیوی تھی مہر النساء، جو کہ بیٹی تھی مرزا غیاث بیگ المعروف اعتماد الدولہ کی، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی لاڈلی بیگم، جو کہ اس کے پہلے شوہر شیر افغن سے تھی. جہانگیر کے دور میں نور جہاں سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھی. جہانگیر تو صرف نام کا شہنشاہ تھا، جبکہ تمام فیصلے اور احکامات نور جہاں کی طرف سے جاری ہوا کرتے تھے. جہانگیر نے تمام زندگی اپنے ہی بیٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے گزار دی، جو کہ شہنشاہ بننے کے لیے لڑ رہے تھے. تمام شہزادے اقتدار کی جنگ میں مارے گئے، ماسوائے شہزادہ خرم کے، جو کہ بعد میں شہنشاہ شاہ جہان بنا.
نور جہاں اور اس کے بھائی آصف خان کی اقتدار کی جنگ کی سیاست نے مغل سلطنت کو بہت نقصان پہنچایا۔ دونوں بہن بھائی اپنے اپنے دامادوں کو شہنشاہ بنانا چاہتے تھے اور اس جنگ میں نور جہاں ہار گئی اور اس کا بھائی جیت گیا۔ آصف خان کا داماد شہزادہ خرم جہانگیر کی وفات کے بعد شہنشاہ بنا اور باقی تمام شہزادے مارے گئے۔ ناظرین، یہ ہے بہت ہی خوبصورت مقبرہ جہانگیر۔ 1627 میں جہانگیر کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے راجوری کے مقام پر اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا اور اسے نور جہاں کے دلکشا باغ لاہور میں دفن کیا گیا، جو کہ شاہدرہ میں اب واقع ہے۔ شہنشاہ شاہ جہان نے 1637 میں جہانگیر کی قبر پر 10 لاکھ روپے سے 10 سال کے عرصہ میں عظیم الشان مقبرہ بنوایا۔ سنگ مرمر، سرخ پتھر اور دوسرے قیمتی پتھر اس مقبرہ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے۔ سکھ دور حکومت میں تمام قیمتی پتھر اور سنگ مرمر یہاں سے اتار کر امرتسر میں گردوارہ کی تعمیر میں استعمال کر لیا گیا۔ یہ جہانگیر کے مقبرے کے اندرونی خوبصورت مناظر ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہنشاہ جہانگیر وہ مغل شہنشاہ تھا جس نے کہ مغلیہ سلطنت کی حدود میں کوئی خاص اضافہ نہ کیا، بلکہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے میں کچھ زندگی گزاری اور باقی زندگی عیش و عشرت میں بسر کر دی۔ ناظرین، شہنشاہ جہانگیر کے معمولات کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا اور اپنے عوام کو درشن دیتا۔ اس کے بعد وہ اندر جا کر ناشتہ وغیرہ کرتا اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے چلا جاتا۔ اس کے بعد دوپہر کو عوامی عدالت ہوتی تھی اور اس کے بعد اپنے غسل خانے میں عدالت کے معززین کے ساتھ شراب پیتا اور گپ شپ کرتا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے چلا جاتا اور نصف شب کو اٹھ کر رات کا کھانا کھاتا۔ جہانگیر وہ واحد بادشاہ تھا جس نے کہ اپنی سوان حیات خود اپنی زندگی میں لکھی۔ جہانگیر اپنی سوان عمری تسک جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں تقریباً 20 پیالے شراب کے پی جایا کرتا تھا، یعنی کہ 14 پیالے دن کو اور 6 پیالے رات کو۔ بعد میں اس نے اس میں کمی لانے اور ایک دن میں 6 پیالے کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا، اور اس کی موت بھی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوئی۔ جہانگیر اپنے عدل کی وجہ سے، یعنی کہ عدل جہانگیری کی وجہ سے بھی بہت مشہور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شہنشاہ جہانگیر ہی وہ بادشاہ تھا جسے اس کے جرنیل محبت خان نے اغوا کر لیا، لیکن ملکہ نور جہاں دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کر اسے چھڑوانے میں کامیاب رہی۔ شہنشاہ جہانگیر کا والد اکبر چونکہ دین الہی کی وجہ سے متنازع ہو چکا تھا اور وہ مسلمانوں پر شدید ظلم کرتا تھا، تو اسی لیے دوسرے تمام مسلمانوں نے شہزادہ سلیم کی جہانگیر بننے میں، یعنی شہنشاہ بننے میں مدد کی، جبکہ شہنشاہ اکبر اپنے پوتے کو شہنشاہ بنوانا چاہتا تھا جو کہ دین الہی سے بہت متاثر تھا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔